ہندوستان کے بے لگام میڈیا پر جس طرح سے اب لگام لگائی جا رہی ہے اس سے ملت اسلامیہ کافی خوش ہے۔ انصاف پسند لوگ اور امن کے حامی لوگ بھی کافی مطمئن ہیں اور انہیں اس بات کا یقین ہے کہ مستقبل قریب میں ان تمام چینلوں پر لگام لگائی جائے گی۔ روزنامہ انقلاب نے اس پر ایک خبر شائع کی ہے جس کی سرخی ہے فرقہ پرست چینلوں کی مخالفت کا معاملہ، راہل بجاج پارلے جی کی پہل کا جمعیت نے استقبال کیا۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی نے مجلس عاملہ کی میٹنگ سے قبل انقلاب بیورو سے بات کرتے ہوئے کہا، ملک میں اب بھی اکثریت ایسی ہے جو فرقہ پرستی نہیں سیکولرزم کو پسند کرتی ہے۔ مجلس عاملہ میں موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کے ساتھ تعلیمی فروغ پر بھی ہوگی بات چیت۔ تفصیلی خبر کچھ اس طرح ہے۔ نئی دلی، ملک میں نفرت پھیلانے، ہندو مسلم فسادات کرانے کی سازش کرنے اور ایک خاص طبقے کو بدنام کرنے کی مہم کے خلاف جہاں ایک طرف سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت اور نیوز چینلوں کو پھٹکار لگائی ہے، وہیں دوسری جانب فلم انڈسٹریز کی جانب سے بھی آواز بلند کی گئی ہے، نیز کچھ صنعت کاروں کی جانب سے بھی ایکشن لیا گیا ہے۔ چنانچہ اس مثبت پیش رفت سے جہاں ملت اسلامیہ ہند کو راحت ملی ہے، وہیں ملک کی قدیم ترین ملی جماعت جمعیت علماء ہند نے اس کا استقبال کیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے ملک کی موجودہ صورتحال اور کچھ جماعت کے داخلی مسائل پر مجلس عاملہ کی میٹنگ طلب کی ہے، جو 15 اور 16 اکتوبر کو یہاں جمعیت علماء ہند کے صدر دفتر پر منعقد ہوگی۔ مجلس عاملہ کی میٹنگ سے قبل انقلاب بیورو سے بات کرتے ہوئے مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں اور ہر کوئی موجودہ صورتحال کو لے کر فکر مند ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں اب بھی اکثریت ایسی ہے جو ملک میں امن و امان چاہتی ہے، جو چاہتی ہے کہ ملک فرقہ پرستی کی بنیاد پر نہیں بلکہ سیکولرزم کی بنیاد پر چلے، ملک میں نفرت ختم ہو اور پیار و محبت کو فروغ ملے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ہماری پٹیشن پر تبلیغی جماعت کے سلسلے میں جو تبصرہ کیا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ عدالت عظمیٰ کا یہ کہنا کہ اظہار رائے کی آزادی کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بے لگام میڈیا پر لگام لگے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اظہار رائے کی آزادی کے مخالف نہیں ہیں، لیکن اظہار رائے کی آزادی کے نام پر اگر نفرت پھیلائی جائے گی، منفی اور جھوٹی خبریں نشر کی جائیں گی تو اس سے ملک کا نقصان ہوگا۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ سب سے خوشائن بات یہ ہے کہ اب ملک کے بڑے صنعت کار بھی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس وقت جو کچھ نیوز چینلوں کے ذریعے کیا جا رہا ہے وہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے بلکہ ملک کی تباہی کا سبب بن رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ راہل بجاج ہوں یا پارلے جی ہوں یا دوسرے صنعت کار، اگر وہ اس بنیاد پر نیوز چینلوں کو اشتہار دینا بند کر رہے ہیں کہ ان پر نفرت پھیلائی جا رہی ہے اور فسادات کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا قدم ہے اور جمعیت علماء ہند اس کو بہت ہی قدر کی نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً جب ملک کے مسائل پر بات چیت ہوگی تو ایسے صنعت کاروں کا ذکر ضرور آئے گا۔ حالانکہ مولانا ارشد مدنی نے آسام میں سرکاری مدارس بند کیے جانے کے سلسلے میں فی الحال کچھ نہیں کہا، تاہم ایسی امید کی جا رہی ہے کہ اس مسئلے پر بھی مجلس عاملہ میں بات چیت ہوگی۔ آسام کے نمائندگان کی جانب سے یہ مسئلہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق مولانا ارشد مدنی شروع سے مدارس کے سرکاری کرن کے خلاف تھے، اس لیے وہ اس کارروائی کو بہت اہمیت دیں گے نہیں لگتا، تاہم مجلس عاملہ میں ہی پتہ چلے گا کہ اس پر کیا بات ہوئی۔ دوسری جانب مولانا ارشد مدنی نے انقلاب بیورو سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس مرتبہ مجلس عاملہ میں بطور خاص تعلیمی سرگرمیوں پر زور دیا جائے گا، تعلیمی اداروں کے قیام کے سلسلے میں لائحہ عمل مرتب کیا جائے گا، کیونکہ اس وقت ملت کو سب سے زیادہ تعلیم کی ضرورت ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ اس کے علاوہ کچھ جماعتوں کے داخلی مسائل ہیں جن پر بات چیت ہونی ہے۔ تو یہ تھی ناظرین روزنامہ انقلاب میں شائع خبر، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ملت راہل بجاج پارلے جی اور دیگر صنعت کاروں کے اقدام سے کس قدر مطمئن ہے اور وہ ان کے فیصلے کا استقبال کر رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ واقعی راہل بجاج پارلے جی یا دیگر صنعت کاروں کی طرف سے جو ایکشن لیا گیا ہے اس کا
فرقہ پرست چینلوں پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں، اور خود حکومت ان پر قدغن لگاتی ہے یا نہیں۔ ڈاکٹر ناصر خاتون رضوی کی رپورٹ، MMC نیوز انڈیا، نئی دلی۔